ایک دفعہ پریشان تھا، میں ایک درویش کے پاس گیا، اپنے بزرگوں کے پاس. میں نے انہیں کہا کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ لوگ کلمہ بھی اسی گھر کا پڑھتے ہیں اور بغض بھی اسی گھر سے رکھتے ہیں؟ کیسا ایمان ہے یہ، کیسا ایمان ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹھیں شاہ جی، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. کہتے کہ اللہ کے ولی تھے، درویش تھے، وہ اپنے مرید کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ٹھنڈے علاقے سے گزر ہوا، بڑی یخ بستہ سردی تھی، وہاں بڑی ٹھنڈک تھی، ٹمپریچر بہت لو تھا، بہت سردی، شدید سردی. تو اس درویش نے، ولی اللہ نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو سردی کی وجہ سے سکڑا پڑا ہے اور بالکل موت کے قریب ہے. انہیں سانپ پر رحم آ گیا. درویش کو، ولی کو سانپ پر، ولی کو بھی آ جاتا ہے اور علی کو بھی آ جاتا ہے، اور بلکہ ولی ہوتا ہی وہی ہے جو علی والا ہوتا ہے، اور رحم ولی علی سے ہی سیکھتا ہے علیہ السلام. باقیوں کے اندر رحم نہیں. جن لوگوں نے اپنے نبی کے گھرانے پہ کبھی رحم نہیں کھایا ہو، کسی دور میں نہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں آپ کی کربلا آپ کا دور ہے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ امام حسین کے ساتھ نکلے تھے یا نہیں، آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنے دور کے سیدوں کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کا ساتھ دیا ہے یا سیدوں کے مخالفوں کا ساتھ دیا. آپ سے تو بھائی آپ کے دور کے بارے سوال ہوگا، آپ کی کربلا آپ کا دور ہے. لہذا کان کھول کے سن لیں، کان کھڑے کر کے سنیں، آپ کا امتحان آپ کا دور ہے. تو جس بندے نے اپنے دور کے نبی کے گھرانے پر رحم نہ کھایا، اس بندے میں کہاں رحم ہوگا. اور میں اکثر جگہ یہ کہتا ہوں حاضرین، ہم آل رسول کے خلاف بولنے والے عیسائی نہیں ہیں، ہم اہل بیت کے خلاف بولنے والے یہودی نہیں ہیں. عیسائی تو ہم سے دم کرانے آتے ہیں بھائی، تویز لینے آتے ہیں، ان کا ڈاکٹر سے زیادہ نبی کے گھرانے پر یقین ہے. سکھ آتے ہیں ہمارے پاس، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ غیر مسلم ہماری عزت پہ حملہ نہیں کرتا، ہماری عزت پہ حملہ وہ کرتا ہے جس پر میرے نانا نے احسان کیا ہوا ہے. ہوئے 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 ہوئے، جس پر آپ نے احسان کیا ہو اور وہ آپ کو دھوکہ دے، یہ کیسا درد ہے جو نہ آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں، نہ کسی کو سنا سکتے، نہ کسی کو بتا سکتے. سمجھ آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ تو میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا وہ ولی اللہ کا. مجھے میرے بزرگوں نے واقعہ سنایا کہ گھبرانا نہیں، ہاں اپنا کام جاری رکھی دا، گھبرانا نہیں. واقعہ سنایا، کہا جی وہ ولی اللہ نے سانپ کو دیکھا نا ایسے سکڑ رہا ہے سردی سے، موسم کی شدت کی وجہ، انہیں رحم آ گیا. انہوں نے سانپ کو پکڑا، بازو پہ لپیٹ لیا. کوئی چیز نہیں تھی نا جس میں ڈال دیتے، درویش خالی آج جا رہے تھے، اپنے بازو پہ لپیٹ لیا. تو ان کا مرید کہنے لگا حضور یہ موذی ہے، ایذا دے گا، تکلیف دے گا، اس کے ساتھ نیکی نہ کریں. کہا بیٹا ہم اپنی فطرت سے مجبور ہیں، ہم اپنی فطرت سے مجبور ہیں، ہمیں رحم آ جاتا ہے کوئی بھی تکلیف میں ہو، کوئی بھی پریشانی میں ہو. ہم سے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی، ہمیں رحم آ جاتا ہے، ہماری فطرت ایسی. اب انہوں نے سانپ کو لپیٹا ہوا بازو پہ، چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. آگے گرم علاقہ شروع ہو گیا. اسے جب دھوپ لگی نا سانپ کو، اس میں جان آئی. جیسے ہی جان آئی نا، اس نے اٹھتے ہی سب سے پہلے ڈنگ اسی ہاتھ پہ مارا جس نے اس کی زندگی بچائی تھی، جس نے اس کی زندگی بچائی تھی. تو وہ مرید رونے لگ گیا کہ حضور میں نے کہا تھا نا اس نے ڈنگ مار دیا آپ کو. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے اپنی فطرت والا سلوک کیا، اس نے اپنی فطرت والا سلوک کیا. تو بھائی اپنی اپنی فطرتیں ہیں. ہم اہل بیت ستائے گئے انہی لوگوں کے ہاتھوں جن پر ہم نے احسان کیا ہوا ہے، جنہیں ہمارے ذریعے سے عزتیں ملی، ممبر ملے، لوگ انہیں چندے دیتے ہیں، وہ مدرسے بناتے ہیں، پھر اپنی جائیدادیں بنا لیتے ہیں. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ لوگ رسول اللہ کے نام پر، ہمارے جد امجد کے نام پر انہیں پیسے دیتے ہیں، چندے دیتے ہیں، فنڈنگ دیتے ہیں، لیکن وہ بدلے میں دیکھ کے ہمیں کیا دیتے ہیں؟ اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں، سادات کی نفرت دلوں میں رکھتے ہیں. لہٰذا آپ پہچان کیجئے، آپ بڑے سیانے سمجھدار لوگ ہیں دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بھی ہو جائیں یار، دین کے معاملے میں بھی سمجھدار ہو. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم اس لیول پہ اتر کے بات نہیں کر سکتے جس لیول پہ اتر کے لوگ ہمارے متعلق بات کرتے. وجہ کیا ہے؟
کہ اس امت میں سب سے پہلے ممبروں پر جنہیں گالیاں دی گئی وہ ہم اہل بیت ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مولا علی اور ان کی اولاد کو ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھیں اور آج بھی دی جاتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے گالیاں دینے والوں کو بھی کبھی بدلے میں گالی نہیں دی۔ تو لہذا پہچان کرو اور دیکھو کہ ممبر کن کا ہے اور ممبر کا احترام کن کے دلوں میں ہے، کیونکہ جس کی چیز ہوتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے نا، اور جس کی چیز ہی نہیں وہ اس کی احتیاط کیوں کرے گا، وہ اس کا خیال کیوں رکھے گا۔ لہذا دیکھیے ہر دور میں اہل بیت رسول نے ممبر کی عزت اور تقدس کو ہمیشہ محفوظ کیا ہے، اور اہل بیت سے بغض رکھنے والوں نے ممبر کے تقدس کا ہمیشہ پامال کیا ہے۔